ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ہمارا سبق پہلا گروہ مومنوں کا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہاں پہ پہلا گروہ ختم. یاد ہے کچھ کہ مومنوں کی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر مان رکھتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اوپر کی ہیڈنگ بتا دیں، مالی جانی عبادت کی ہیڈنگ بتائیں. اندر جا کے پھر ہم کو وعدہ کرتے ہیں ہم کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. سب آ گیا، پورا ایمان اس میں آ گیا. اور آپ سے پہلے جو نبیوں کے اوپر کتابیں اتری اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. مرنے کے بعد سے لگے جتنے بھی مراحل ہے سب آ گیا. یہ مختصر سا چھوٹا سا ایک بیان ہے، پوری زندگی کا اس کے اندر خلاصہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہہ دیا کہ یہ سسٹم میں تم چلو گے تو سیدھی سیدھی بات ہے، آٹومیٹکلی تمہارا وزن ہوگا، تمہارا امتحان ہونے کے بعد تمہارا رزلٹ آئے گا. اور ہم نے جو پہلے پیج میں بتا دیا اس میں سکسیس ہو گئے تو تمہارے لیے ہم یہ اعلان کر دیں گے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ اجمالی شروعات ہوئی. اب تفصیل اس کی کتنے پیج میں؟ 850. قرآن کی اجمالی شروعات ہوئی ہے 4 آیاتوں سے اور اس کی تفصیل ہوگی 850 پیج کے اندر. اب ہمیں معلوم کرنا ہے کہ والذین یؤمنون بالغیب کیا ہے، یقیمون الصلاۃ کیا ہے، رزقناہم کیا ہے، یؤمنون بما انزل کیا ہے، من قبل کیا ہے، وبالآخرۃ کیا ہے. اس سب کا خلاصہ آنے کے بعد پھر یہ ریزلٹ ہم لائیں گے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کافروں کے لیے 2 آیتیں اللہ نے بیان کر دی بہت شارٹ میں، بہت لمبے چوڑا نہیں کیا ہے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، بے شک جو لوگ کافر ہیں یہ مخصوص لوگوں کے لیے، ہر کافر کے لیے نہیں ہے. یعنی جو آدمی انکار کرے، لوگ کہتے ہیں کہ کافر کیوں کہتے ہیں؟ کوئی بھی جس کے انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے وہ جہنم میں جائے گی. مطلب یہ کہ شوہروں کی نافرمانی کی جو سسٹم ہے وہ بعد میں سیکھیں گے، ابھی سے چالو مت کر دیجیے. چاہیے نافرمانی کرتی ہے جہنم میں جائے گی، ایسا نہیں، وہ سسٹم بیان کریں گے. تو اس میں لفظ یکفرن البعل، بعل کا معنی ہوتا ہے شوہر. اسی لیے اتذرون اتعبدون بعلا، تم بعل کی پوجا کرتے ہو. جو بھی آیا تھا ایکسین 5 میں وہ بعل تھا. جوپیٹر تھا، یہ جتنے بھی یہ پلینٹ ہیں وہ سب معبودوں کے نام ہیں، سب خداؤں کے نام ہیں. ان کے جو رومن ایمپائر تھی اس نے یہ نام رکھے تھے. جوپیٹر نام رکھا تھا، مارس نام رکھا تھا اور نیپچون نام رکھا تھا. یہ سب سنی جو ہے پھر ہمارا سن ہے، یہ سب نام اس زمانے میں رومن ایمپائر. آپ کو تعجب ہوگا یہ ایمپائر 700 برس تک چلے ہیں. میں بھی گاڑی چلاتے سوچتا تھا کہ اللہ پاک صرف تیری رحمت ہے کہ تو نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، رحمت ہے. ورنہ 500 700 برس تک تو ایک ایمپائر چلا ہے. ان ایمپائروں میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے حضور تک تو پوری 600 برس تک ایک بڑا ایمپائر رومن ایمپائر اور پرسین ایمپائر چلا ہے. اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی ایمان کی. عام طور پہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہو گئے، یہ نعمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ورنہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اگر پہلے پیدا ہو گئے ہوتے تو. یہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. تو یہ مخصوص کافروں کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ بالکل مانتے نہیں ہیں، بالکل نہیں مانتے. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ، ولید بن عتبہ، ان لوگوں کے لیے اسپیشل یہ آیت نازل ہوئی ہے
کہ اللہ یہ قدم اللہ علی قلوبہم. دیکھو گناہ کرتے 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 ہم بھی کسی کی نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے. اللہ حفاظت کرے پھر وہ اللہ تعالیٰ مہر مار دیتے ہیں. چھوڑ آپ دیکھتے ہو بچوں سے کئی لوگوں کی لائف میں وہ 30-30 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ نہیں مانتے تو نہیں مانتے, کوئی صورت میں نہیں مانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہاں تک بیان دے دیا کہ وَإِن كَانَ كَبُورَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا اعراض کرنا یعنی یہ منہ موڑ لیتے ہیں تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ چھوڑیے وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَرًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ, اگر آپ سرنگ زمین میں کھود دو یا آسمان پہ سیڑھی لگا دو, او تأتیہم بالآیہ, اور بہت کھلی نشانی لے کر آؤ, تب بھی یہ لوگ آپ کو قبول نہیں کریں گے. تو اللہ پاک ہم تمام کے دلوں کو کھلا رکھے, اور دل کھلا رکھنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ ہم بات کو مانو اور توبہ کرتے رہو. چلیے آگے منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے, تقریباً پونے 2 پیج ہے. اس کے بارے میں منافقین کا خلاصہ وار تذکرہ کرتے ہیں. اس کے پہلے بیس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا بیس کیا بنا ہے. مکہ المکرمہ کے اندر مسلمان توڑے تھے اور باقی یہ سب کافر تھے. منافق وہاں کوئی نہیں تھا, بلکہ وہاں الٹا تھا. یہ تھا کہ دل میں ایمان تھا اور ڈکلیئر نہیں کرتے تھے. دل میں ایمان تھا, ڈکلیئر نہیں کرتے تھے. وہ مکہ فتح مکہ کے بعد سب نے ڈکلیئر کر دیا. اور منافقین کا وجود کہاں ہوا؟ مدینے میں. کیسے ہوا تھوڑا سا سن لیتے ہیں. 2 خاندان تھے انصار کے, ایک کا نام تھا اوس, دوسرے کا نام تھا خزرج. اوس و خزرج کے جو کمپرومائز کرنے والے 2-3 خاندان تھے, بنو نذیر, بنو قریظہ اور بنو قینوقہ. اوس و خزرج ان دونوں کے تینوں سے کولیبریشن تھا کہ اوس ہم پہ حملہ کرے تو یہ بنو نذیر ان کا سپورٹ کرے گا. بہت بڑے بڑے قبیلے تھے, جیسے ہمارے وہاں جماعتیں ہوتی تھیں, میمن جماعت, سنی جماعت, یہ جماعت, ایسے بڑے بڑے قبیلے ان کے تھے. تو یہ آپس میں ان کا کولیبریشن تھا کہ یہ لڑیں گے تو یہ ان کو ماریں گے. اب یہ ہوا کہ بنو نذیر اور بنو قینوقہ, اور یہ تو یہودیوں کے قبیلے تھے, اور ادھر اوس و خزرج کے قبیلے بھی بہت بڑے تھے, مشہور تھے, طاقتور تھے, برسوں سے لڑائی کی چلتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آ گئے. اس سے پہلے ان کی میٹنگ ہو چکی تھی کہ ہم جو ہے اپنا ایک سردار مقرر کر لیتے ہیں, اور وہ سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بنایا جائے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بھی انٹرسٹ بہت تھا سردار بننے میں. سردار بننے میں انٹرسٹ اور کوئی نہ بناوے تو آدمی 100% فتنہ کرے گا. جس کو انٹرسٹ نہ ہو اور اس کو سردار بنایا جائے وہ 100% امت کی خدمت کرے گا. ہاں جب دیکھے کہ وہ حالات خراب بہت ہیں اور سامنے سے وہ انٹرسٹ لے صرف اصلاح کے لیے, تو اللہ اس کی مدد کریں گے. جیسے یوسف علیہ السلام, انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے جو ہے فائنانس منسٹر بنا دو تو میں پورے ملک کو بچا لوں گا. اور وہ بنا دیا ان کو. سامنے سے انہوں نے جو ہے اپنی پیشکش کی تو قبول کیا اور پورا ملک بچ گیا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بہت تمنا تھی کہ چلو آج میں سردار بنوں گا. اوس و خزرج کے سارے قبیلے والوں نے طے کر لیا تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہوا. آنے کے بعد دیکھو غزوہ بدر میں ایسا نہیں ہوا تھا. غزوہ بدر میں بہت شاید تاریخ آپ نے نہ پڑھی ہو, میں آپ کو خلاصے سے بتاؤں کہ غزوہ بدر بھی ہوا کیسے, اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں منافقین کے وجود پر کہ منافقین کا وجود کیسے ہوا. آج تاریخ پڑھ لو گے تو تم جو ہے چھاتی کھول کے کہو گے کہ ہمارا اسلام اور ایمان اتنا صاف ستھرا ہے کہ کسی پہ ظلم نہیں کیا. ابو سفیان اپنا قافلہ لے کے مدینہ سے ہو کے شام جا رہے تھے. شام جانے والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شام جائیں گے یا شام سے واپس آئیں گے تو ان کے قافلے کو روک لو اور ان کے پاس سے جو سامان ہے وہ لے لو.
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے تھے؟ لیکن جنگ کا معاملہ تھا. لیکن لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ سارا سامان جو مکے والے چھوڑ کے آئے تھے، مہاجرین سب چھوڑ کے آئے تھے، دکان مکان گھر بار، کئی لوگ تو اپنی فیملی چھوڑ کے آئے تھے، سب کا سامان لوٹ لیا ہے مکے والوں نے، اور وہ سامان بیچنے کے لیے شام جا رہے تھے. تو حضور نے فرمایا اپنا سامان تو لے لو، کوئی لوٹ نہیں کرنی ہے، کوئی ان کو مار کے لوٹنا نہیں ہے، تمہارا سامان بھی کوئی بیچ ڈالے، اتنا تو حق ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ روکو اور اپنا سامان لے لو. ان کو لگا کہ ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آئے، تو یہ تن جا کے جو ہے سیدھے مکہ پہنچ گیا اور وہاں میسج دے دیا تھا کہ میرے قافلے پہ حملہ ہونے والا ہے، تم تیاری کر لو. ابو جہل نے اور ابو لہب نے اور سب نے تیاری کر لی، اور ادھر جو ہے ابو سفیان سیفلی چلے گئے. جا کر جو ہے ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ابھی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنا ہی کچھ بھی ہو جائے. کتنے اونٹ ہیں؟ 2 ہے، اپنے 200 لے لو، 100 لے لو. کتنے تلواریں ہیں؟ اتنی تلواریں لے لو. بہت سے نے سمجھا کہ مسئلہ سول ہو گیا ہے، کوئی حملہ تو کیا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، جانا ہے اور لڑنا ہے. ہوتے نا دادا، لڑنا ہے ہم لوگوں. ایسا ہی ابو جہل نے اور اینڈ کمپنی نے پلان بنایا، اور مطلب سب کو زبردستی کھینچ کے 250 کلومیٹر بدر میں لے آئے. مسجد عریش وہاں پہ آپ جاؤ گے تو مسجد عریش ایسے اونچے یہاں پہ بنی ہے، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا. وہ وہاں سے آپ جو ہے پورا مانیٹرنگ کرتے تھے، اور اسی اوپر جگہ تھی، اور نیچے کی جگہ پہ بالعدوۃ القصویٰ، ادھر نیچے کی جگہ پہ کافی لوگ تھے. اور جو ہے وہ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ، ابو سفیان کا جو ہے وہ قافلہ جو ہے وہ ادھر سے نکل گیا تھا دریا کنارے سے. بہرحال یہ لڑائی ہو گئی، اس کے بارے میں ابھی جانا نہیں ہے، وقت آئے گا اس کے بعد دیکھیں گے. تو یہ لڑائی ہونے کے بعد اہل ایمان کو جو ہے وہ جیت مل گئی. کہ جیت ملنے سے یہودیوں کے اور جو سرداری اختیار کرنے والے تھے ان کے موتیے مر گئے. اب لوگوں نے اوس و خزرج نے تو طے کر لیا کہ ہمیں کسی سردار کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور اب تو پاور بھی اچھا مل گیا. وہ ہیبت کھا گئی تھی غزوہ بدر دیکھ کر. میں غزوہ بدر کی آیتیں آپ کو سناؤں گا، بڑا مزہ آئے گا، اور یہ سسٹم کو آپ سمجھو گے تو دنیاوی زندگی میں بھی آپ کو بڑا مزہ آ جائے گا. کیا اللہ پاک نے غزوہ بدر کروایا تھا؟ وہ 10ویں سپارے سورہ انعام کے اندر اس کا پورا تذکرہ ہے، وہ سنیں گے انشاءاللہ. اب عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو لوگوں نے سائڈ کر دیا کہ اب تیرے کو جو ہے کسی بھی طرح سردار بننے کی گنجائش نہیں ہے. اس کے اندر آنکھ بھڑک گئی. وہ کہنے لگا کہ یار یہ سب مسئلہ ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے. اس کے فالوور تھے، کیونکہ وہ تھوڑا اپر لیول کا، ہر آدمی کے فالوور ہوتے ہی ہیں، ان کے بھی ہوتے ہیں اور ان کے بھی ہوتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں. وہ سب کے پیچھے بہت نہیں پڑھنے کا، ان کے اقتصاد کے ہوتے ہیں. استاد کیا لاؤں 40,000 جالے گا لگائے ہوئے ہوتے، ان کے بھی ہوتے 4 خادم تو، اور پتے پتے کہتے ہیں ان کے بھی 4 خادم، اور موڈلا بیچتے ان کے بھی 15 خادم ہوتے. تو یہ سب چیز پہ چلتے رہتے ہیں، ہر ایک کے پیچھے بھیجا ماری نہیں کرنے کی. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بہت سارے لوگ فالوور تھے. عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ یہ کیا یار، اپنی سرداری ختم. دیکھو یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہاں سے یہ ناک اور یہ دماغ اور اپنے آپ کو بڑا بنانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہے جن کے چہرے کو دیکھنے کے لیے فرشتے ترستے تھے. وہاں وہ کہتا ہے گا کہ نہیں، میں سردار ہونا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے میری سرداری گئی ہے. اس لیے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایمان قبول کر لو، لیکن اپنے اندر سے ایمان قبول نہیں کرنے کا. موقع کی راہ دیکھیں گے اپنے اور ان کو ڈسٹرب کرتے رہیں گے. یہ ہو گیا منافقین کا وجود. اور یہودیوں کا بھی، ان کو سب یہودیوں کی عادت تھی پہلے سے فتنے پھیلانے کی. تو یہودیوں کا سپورٹ اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی جو ہے وہ یہ ٹیم کھڑی ہو گئی. کہتے تھے نا کہ بغیر تلوار کے جا رہے ہیں اور
نہ معلوم کیسی لڑائی لڑیں گے. دیکھو سامنے ہر مرتبہ ڈسٹرب کرتے تھے وہ. اب آیتیں شروع ہوگی جو میں آپ کو بتاتا رہوں گا. تو منافقین کا وجود کہاں سے ہوا؟ ایک سرداری ٹوٹ گئی. ہمیشہ ہمارے مامی نے وہ مدرسے میں سے نکال لیا ایک سردار نیا بنا ہوتا ہے, ایک مسجد میں سے نکال دیا, ایک جماعت میں سے نکال دیا, کسی جگہ سے بھی کسی کو تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا تو وہ ایک سردار, ایک نئی ٹیم, نئی گینگ, ایک نیا ماحول بنانے کا, اس کے خلاف اس کے خلاف. نفس کو ہم اتنا مضبوط کر کے بیٹھے ہیں کہ اسی کے مطابق چلتے رہتے ہیں. اس سے پرہیز کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو یہ منافقین کا وجود ہوا. اب قرآن کی آیت کا ترجمہ سن کے انشاءاللہ آئندہ پورا اس کا پس منظر معلوم کرتے چلیں گے. یہ آیتیں اچھے سے سن لینا اور اپنے دل پر ایک ایک نمبر پر لکھنا کہ میں اس کیٹیگری میں آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں, اس کیٹیگری میں آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں. ہر آیت کے بارے میں ہمیں کیٹیگری لکھنی ہے. یہ موقع ہے جو قرآن سمجھنے کا پھر زندگی میں نہیں ملے گا. مرنے کے بعد پچھتائیں گے, دنیا کی ڈگریاں یہیں رہ جائیں گی, دنیا کی ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی. یہ اللہ کا کلام قیامت کے دن سپورٹ کرے گا. آج دنیا میں تو بہت تعجب کرتا ہوں. میں نے ان کے بعد بھی کہا تھا 12 گھنٹے دنیاوی تعلیم, 12 گھنٹے انگلش کی تعلیم اور آدھا گھنٹہ قرآن کی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے بچوں کے لیے, اور ہم اپنے آپ کو دیندار ہونے کے دعوے کرتے ہیں. اسکول کے لیے ہمارے پاس 12 گھنٹے ہیں, مدرسے کے لیے 1 گھنٹہ نہیں ہے ہمارے پاس, اور کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں. کون سے حساب سے؟ کوئی میرے تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. وزن تو ہونے والا ہے قیامت کے دن, اس لیے ہم اپنا وزن کرتے رہے. اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دین پر. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, اللہ کہتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں. اب انشاءاللہ ایک کے بعد ایک آیت ہے. اور میں تو یہ پوچھتا ہوں, چلو تم نے اتنے برسوں سے قرآن سمجھا ہے یا پڑھا ہے, مجھے بتاؤ کہ سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, چلو اس کا مطلب کیا ہو؟ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, واپس نہیں آئیں گے. کیا بہرے نے, گونگے نے, اندھے؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول بہرا ہے, گونگا ہے, کیا مطلب ہوا؟ او قصیب, اس کا مطلب سمجھو. او قصیب من السماء, میں بورڈ لے کے بیٹھوں گا اور اس کو بتانا پڑے گا تمہارے کو, یہ آیت کا پورا پس منظر بورڈ پہ سمجھنا پڑے گا. یہ بتاؤ اس میں سے کوئی بھی حافظ جی بتا دے گا خالی اس کا مطلب. چلو او قصیب من السماء, آسمان سے برسات برسا, فی ظلمات, اس میں بہت اندھیرا تھا, ورعد, اس میں بادلوں کی گرج تھی, وبرق, اور بجلی کی چمک تھی. بھئی یہ ہو گیا برسات پڑا, بادل چمکے گرجے. قرآن کہتا ہے کیا مطلب؟ کوئی دماغ میں آتا ہے؟ نہیں آتا نا. تو ہم نے تو بہت دین سیکھ لیا ہم نے. یہ آیت کا مطلب بتا دو. چلو اس آیت کو منافقین پہ فٹ کر کے بتا دو. چلو منافقین پہ فٹ کر دو کہ بھئی او قصیب, آسمان سے برسات آیا, بادل کالے کالے ہو گئے اور بادلوں کی آوازیں ٹکرانے لگی اور بجلی چمکنے لگی. یجعلون اصابعهم, وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے, وہ آواز اتنی دڑم کر کے آتی ہے, من الصواعق حذر الموت, موت کے ڈر سے. اللہ ہم کو گھیرے ہوئے کافروں. چلو بتاؤ, دعویٰ ہے دینداری کا, بہت سیکھا ہم نے. قرآن کے سامنے جھک جاؤ, قرآن کا علم حاصل کر لو, تبھی جا کر علم آئے گا. اللہ پاک, لوگ کہیں گے اس میں مولوی صاحب ضروری ہے سیکھنا, کوئی بات نہیں, اوپر دیکھ لیں گے تو دیکھ جائے گی. ہم تو کچھ نہیں کہتے لیکن ہم سیکھیں گے انشاءاللہ, اور اس کو پورے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.